سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت امت کے حق میں، نبی پاک کے دل میں حساسیت۔ یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔ حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی پیار کرتے۔ امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے۔ سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا، حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر، آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں۔ عزیز بھائی،
اس پر غور کرو. اس حساسی آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں، تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے. اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں. جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا، اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے. حساس رشتہ، رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں. کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور؟ کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں. حضور جانتے ہیں جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے. ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے. کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا. کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے. کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں. بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں کھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑے نے انہاں سٹیو تہاڈی مہربانی. اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے. کیسی بات ہے. غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی. ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے لیے. بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام. ہماری سنیں جی، سنیں جی، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میرے بھائی اللہ جزا دے. سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا ہے وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے. تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. اللہ جزائے خیر دے. آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں. تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں. امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں. حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں. تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. راضی کیا جائے گا امت کے حق میں. اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا. حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو. اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے. او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ. ایک ایک بات کھول کے بیان کی. امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا. نقطے، وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا. او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ. اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا،
تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بم بھی آئے گا. بھائی تو دے دے جو تو نے دینا, اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا. اور پھر سارے کہہ رہے ہیں, جتنے آئے نقیب, نعت خاں, خطیب, سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا, کہی جا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے, جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو. مولوی نکما بھی ہو نا میری طرح کا, آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا. آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں, حضور کے فرامین سنیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں. چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے, تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں. اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر. کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے, جو گیا مان لی, جو گیا مان لی, ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں, تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے, کشادہ روئی, خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا. وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے. لیکن ایک دن ان کے والد آئے جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا. ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو, جس سے توقع نہ ہو. کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا, پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی. تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں, تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی, تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, تیری بنتی نہیں. حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی, لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں, اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہوئے, اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی, آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے, تھپڑ مارا. یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. شکایت آئی, کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے. حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو. حاضر بارگاہ ہو گئے, ہاتھ باندھے, نظر جھکائی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا, تم نے تھپڑ مارا باپ کو. خاموش کھڑے, خاموش. کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا, باپ کو مارا ہے. چپ کھڑے. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں. انہوں نے نا گردن اٹھائی, آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے ہیں. رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے, میں سی نہیں کروں گا, پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے, آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے, آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے. یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں, پر آپ کا اور میرا رشتہ. حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. فرمانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے, شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا. اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے, محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے قبول کریں, کیسے اس بات کو قبول کریں. عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت, آپ دیکھیں صحابہ نا اس حساسیت کو, اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں, ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس تھے. ہمیں ہر مسئلے میں ہی حساس ہونا ہے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ. مجھے آپ کی گرمی کا بڑا سخت احساس ہے, اور جو لوگ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے. میں کوئی بات لمبی نہیں کرنے والا, بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے,
ایک آدمی کھڑے ہو گئے تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بندہ دروازے کے باہر تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ایک کبھی پچھلی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا نہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں۔ محبوب نے جمعے کی تکمیل کے بعد پوچھا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں کب کہا تھا، تمہیں کب کہا تھا، تمہیں میں نے تو اسے کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے تے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ محبوب پاک نے فرمایا دیکھو نا، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ بدل جائے نا، اور وہ قبلہ ایسے نہیں تھا کہ ادھر کو کر لیں، آپ مسجد قبلہ تین جائیں، منہ اس طرف تھا اور کرنا تھا اس طرف، تو محبوب نے 2 رکھتے ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ یہ رشتہ حساس ہے نا، اس میں بحث نہیں۔ اور شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو پھر اس میں بحث کیسے مومن کہہ لیتا ہے کہ میں نے ٹھہر کے داڑھی رکھنی ہے؟ یہ کیسے کہہ لیتا ہے کہ میں نے شریعت پہ عمل ذرا ٹھہر کے کرنا ہے؟ ذرا یہ تو کیسے کہہ لیتا ہے؟ تجھے حضور کا پیغام مل گیا اور تو ابھی تک کہہ رہا ہے ذرا ٹھہر کے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ اتنا حساس۔ اماں بات کہے نا، اماں پتر 2 دفعہ توجہ نہ کرے تو اماں کہتی ہے تو میری بھی نہیں سنتا۔ 4 دفعہ پیر صاحب کو کہنا پڑے تو حضرت شیخ بگڑ جاتے ہیں، کہتا جا دوڑ جا، اتنی دفعہ کہا تو سنتا ہی نہیں۔ میری طرح کا چھوٹا مولوی جو سویرے الف با تا سا پڑھائے، اس کا بچہ سبق پڑھتے منہ ادھر کر لے تو تھپڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے میں تینوں سبق پہ پڑھانا تکنا کدھر ہے؟ اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے، وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی غور نہ کرے، اور دین پر عمل کرنے میں کہ ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے۔ سود حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے، اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کہو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کوئی شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے مہمان تو جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے سے دوڑ۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے۔ ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے، ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دینا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔
اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی. بیٹھ گئے. تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا. کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ. بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے. نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں. آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں. لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہنے تسی دعا کرو ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو. کمال ہو گئی ہے بھائی. آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے. کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کیا؟ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے. دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو. جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے. پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں. میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نہ رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا. کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا. میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے. روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سے دیا اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں. اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں. والہانہ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں. امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں. لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے. بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا. قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں بغض. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نیرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے. انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں
عزیز دوست تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو. یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے. یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ ہو جائے سادہ. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا. 30 سال. یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا. وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے. اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے. دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے. خواجہ باجدید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے. فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں. وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجدید بستامی سے ملنا ہے. کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس. کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے. کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجدید کہتے ہیں اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں. تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے. تو تزکیہ کے لیے حضور آئے. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا. جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے. ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے. تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں. آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا. ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا. اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے. وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آڑیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں. یعنی مسئلے دو ہی تھے عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے. سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں. اللہ توفیق دے تو ہو جائے. لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے. مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں آؤں. لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا. اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے. اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے. موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. چلیں اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا. تو میرے عزیز
قرآن مجید کو سیکھیں. اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے. نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے. بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا. حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے. حضور کے ایسے فرامین. نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی. ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں. حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے. حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا. تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں. کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا. میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں. تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا. تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی. او میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی. غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے. نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے. ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو. اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت. حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے. صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں
یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی، اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین کی، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ طے کریں زندگی میں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے۔ آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں۔ دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں۔ یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے، اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کر رہے ہیں، یہ وہی تبلیغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہوں، اخلاقی رویوں میں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے، اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے۔ اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے، حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اپنی مزاجوں میں قومیں اخلاق سے آگے جاتی ہیں، کردار سے آگے جاتی ہیں۔ ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے،
ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں۔ اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، تو اسے کہتے ہیں تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے؟ 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو، آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں۔ ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی ہے، اپنے مصلح کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں۔ دوسرا، حضور فرما برداری کے لیے آئے، نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی، غلامی کرنی۔ اور تیسرا، حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں۔ آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور معلم بن کے آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں، ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے سفر کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تربیت نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں۔ اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے، اچھے جملوں سے، اچھے اشعار سے سر دھننا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن پھر سر دھنتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت، اتنا پروقار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔